اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی، مختص تھی، اور اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرف سے بند ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ جیسے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسنہ مانگتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء۔ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بن گئے یا بن جائیں ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہے اس کے سبب کہ جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کہ اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے، ان کی سرکشی میں اور کفر میں، یعنی ان کی ضد بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے، اللہ جو فتحیں دے رہا ہے، جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کے بعد تو بڑی تیزی کے ساتھ یوں سمجھیے کہ عرب کے اندر صورتحال بدلنی شروع ہو گئی۔ اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کا ساتھ دیتے، اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے، سازشیں یہ کرتے تھے۔ یہ ساری جنگیں جو ہیں خاص طور پہ غزوہ احزاب جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، تم آؤ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی، اطفا اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جنات النعیم، اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب یہ آیت ذرا نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچئے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کہ نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکوع آ چکا، 7واں رکوع، کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق۔ اس سے اگلی بات کیا ہے، تورات کے نظام کو قائم کرو۔ ایک تو جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، فیصلہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق۔ ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے، پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کہ نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، چشمے پھوٹتے۔ من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ہے کچھ لوگ، تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، درمیانی راہ پر ہیں۔ وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں، غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہایت غلط ہے۔ صدق اللہ العظیم۔